بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالی نے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 36 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا، سو ان دونوں کو ڈگمگا دیا الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَ، سو اس کے بعد نکالا ان کو، ہما، ان دونوں کو، مما کانا فی، جس جگہ پر وہ تھے یا جس آرام میں تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے یہ کہا کہ اہبطوا، اتر جاؤ، تم سب اترو، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، وَلَکُمْ، اور تم کو، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھہرنا ہے، ومتاع، اور کام چلانا ہے، الی حین، ایک خاص مدت تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا اور 35 نمبر آیت تک یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی تخلیق فرمائی اور ان کی پیدائش کے بعد اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں، اور پھر ان کی اہلیہ محترمہ کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور پھر ان لوگوں کو جنت میں بھیجا اور ایک درخت سے منع کر دیا کہ دیکھو اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اور اگر تم اس درخت کے قریب جاؤ گے تو تم بے انصاف ہو جاؤ گے اور تم لغزش اور خطا کرنے والے ہو جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ آیا وہ لوگ بے انصاف ہوئے یا نہیں ہوئے، اور ان لوگوں نے انصاف کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑا یا نہیں، تو اللہ تعالی نے اس سے اگلی 36 نمبر آیت میں اس بات کا جواب دیا ہے اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگا دیا، پھسلا دیا، عنہا، اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں کو نکالا اس آرام سے جس آرام سے وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور ہم نے ان سے کہا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین پر ٹھہرنا ہے اور ایک خاص مدت تک تم کو وہاں کام چلانا ہے۔ اس آیت کریمہ کی قبل اس کے کہ تفسیر اور تشریح آپ سے عرض کریں، حسب معمول سب سے پہلے اس آیت کے لغوی معانی دیکھنے چاہیے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں کچھ نئے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، اور سب سے پہلا جو لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان دونوں کو کیا کیا، پھسلا دیا، ڈگمگا دیا شیطان نے۔ اور اللہ تعالی نے یہ جو ذلہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اصل میں الذلہ عربی میں اس کے اصل معانی آتے ہیں کسی آدمی کا یا کسی جانور کا پاؤں بغیر ارادے کے پھسل جائے تو اس پر بولتے ہیں کہ ذلت ذلت رجلن، پاؤں پھسل گیا۔ اور جو چیز، جو جگہ جس سے پھسل جاتا ہے، ذلہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مقام جہاں سے کسی کا پاؤں پھسل گیا، تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے اور پتہ چلتی ہے کہ جو چیز بلا ارادہ، بلا قصد اور بغیر کسی اپنے جذبے کے ہو جائے
اور اچانک غلطی ہو جائے، اس غلطی پر، اس گناہ پر زلہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالی نے یہاں پر یہ لفظ استعمال فرمایا، اللہ نے بتلایا کہ وہ دونوں پھسلے ہیں ضرور اپنے مقام سے، مگر یہ کہ بغیر قصد کے اور بغیر ارادے کے یہ جو زلات ہوا کرتی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ وہ بغیر اپنے ارادے اور قصد کے کسی مقام سے ہٹ جائیں اور پھسل جائیں، اس پہ بات ابھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ تو زلہ کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر ارادے کے قدم کا، پاؤں کا پھسل جانا۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ فَإِن زَلَلْتُمْ، اور اگر تم بغیر ارادے کے، بغیر اپنی مرضی اور قصد کے کوئی گناہ کر بیٹھو، کوئی لغزش کھا جاؤ، تو پھر اس کا حل بتایا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ استزلہ کے معنی کسی کو بہکانے اور پھسلانے کے بھی آتے ہیں کہ اس کا قصد اور ارادہ اس چیز کا تو نہ ہو، اس انسان کا نہ ہو کہ وہ پھسل جائے، مگر یہ کہ ارادہ کرنے والا کرتا ہے کہ فلاں کو پھسلا دیا جائے۔ دو پارٹیز ہو گئیں، دو افراد ہو گئے، دو گروہ ہو گئے، ایک وہ جس نے پھسلنا ہے اور دوسرا وہ جو اسے اس مقام سے پھسلانا چاہتا ہے۔ تو جو پھسلنا ہے جس نے، اور جس نے اپنی جگہ سے ہٹنا ہے، وہ تو نہیں چاہتا، لیکن جو ہٹانا چاہتا ہے وہ پوری اپنی طاقت صرف کرتا ہے کہ کسی طرح اپنے مقام سے ہٹ جائے۔ تو ارادہ اس کا یہ ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ طاقت لگاتا ہے۔ اللہ نے شیطان کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالی نے، حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پھسلا دیا تھا احد کے دن میں، جب وہ اپنے مقام سے ہٹ گئے تھے، اور اللہ نے ان سب سے درگزر فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کا کوئی قصد اور ارادہ نہیں تھا، لغزش ہو گئی۔ اس لیے سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کتنا بلند مقام ہے، اگرچہ وہ اترے ہیں خود، اور انہوں نے خود اس گھاٹی اور جگہ کو چھوڑا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتلا چکے تھے کہ کچھ ہو جائے اس مقام سے نہ ہٹنا، مگر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ شیطان نے انہیں کیا کیا، ہٹا دیا اس جگہ سے اور انہیں پھسلا دیا۔ ان کا کوئی ارادہ اور کوئی قصد نہیں تھا۔ تو جس گناہ میں انسان کا اپنا ارادہ اور قصد شامل نہ ہو، اور جس گناہ کو وہ جان بوجھ کر نہ کرنا چاہے، کم سے کم اسے اتنی رعایت تو دی جاتی ہے کہ وہ اس کے برابر نہیں ہے جو جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے۔ جان بوجھ کے ایک آدمی قتل کرتا ہے، وہ قتل عمد ہے، اس کی سزا اور ہے، اور ایک آدمی قتل خطا کرتا ہے کہ گولی کہیں اور چلانی تھی، چل کہیں اور گئی، بندوق صاف کر رہا تھا اور گولی نگل کے کسی کو لگ گئی۔ بہت مرتبہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا ارادہ نہیں تھا، تو یہ قتل خطا ہو گئی نا۔ تو خطا اور عمد دونوں میں فرق ہے۔ بس اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما استزلهم الشیطان، شیطان انہیں اپنی جگہ سے ہٹانے لگا، ہٹا دیا اس نے، پھسلا دیا، ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور پھر جو بات ہی صاف کر دی کہ اللہ نے ان سب سے درگزر فرما لیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے بعض اوقات ایسی چیزیں ہو جاتی۔ اور یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ہے۔ یقیناً انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام افضل تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ، وہ کتنے ہی بڑے درجے کے کیوں نہ ہوں،
وہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ نبوت تو بالکل باب ہی الگ ہے اور وہ بہت عظیم چیز ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب اللہ نے یہ لفظ استعمال فرما دیا کہ کیا ہوا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اسے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو کیا کیا، پھسلا دیا۔ تو یہ لفظ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں آیا ہے تو کون سی اتنی بڑی بات ہے کہ کوئی اس لفظ کی وجہ سے انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بنائے، بلکہ اللہ نے لفظ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ استزلہ، وہ ان کا اپنا ارادہ نہیں تھا، شیطان نے ایسے کیا۔ اسی سے تزلزل کا لفظ بھی نکلا ہے، اور تزلزل اس کے معنی اضطراب کے آتے ہیں، اس کے معنی ہل جانے کے آتے ہیں، کسی چیز میں زبردست حرکت پیدا کر دینے کے آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، پوری طاقت کے ساتھ شیک کیا جائے گا اس زمین کو، پھر کیا ہوگا، عمارتیں گر پڑیں گی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریشم اور روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑنے لگیں گے، زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور لوگوں بلا شک و شبہ قیامت کا زلزلہ وہ بہت سخت مصیبت ہے، بہت شدید چیز ہے۔ اور یہی لفظ اللہ تعالی نے خندق میں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے ان کے معاملے میں بھی استعمال کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور دشمنوں کے روب سے خوب انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یعنی دشمن جب آئے ہیں تو ہلا کر رکھ دیا گیا ان کو، مسلمان جو تھے ہل گئے، اتنی جدوجہد، اتنی شدید سردی میں دشمن کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ تو زلہ کا مطلب کیا ہوا، اصل میں یہ ہوا کہ بغیر قصد اور ارادے کے پاؤں کا پھسل جانا۔ تفصیلی بات تو انشاءاللہ پھر کریں گے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذلات کیا ہوتی ہیں، مگر اجمالاً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حرکتیں، جو باتیں بظاہر ان کی حرکات و سکنات ایسے نظر آتی ہیں جو گناہ ہے، حقیقت میں وہ ایسا گناہ نہیں ہوا کرتا جو عام انسانوں کا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی متعلق گناہ کی بجائے لغزش کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان سے لغزش ہو گئی۔ جیسے یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی بات ہو گئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر اجتہاد فرمایا ہے، اور اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا اور اس میں کوئی خطا ہو گئی اجتہادی طور پر آپ سے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ والعیاذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کار ہوئے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں لغزش ہو گئی، یا یہ کہ خطائے اجتہادی ہو گئی اور اللہ تعالی نے انہیں اس خطا پر قائم نہیں رہنے دیا۔ بعض علماء نے اس سے بھی بڑھ کر دقیق فرق کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اجتہادی طور پر جو لغزش ہے اس پہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گنا ثواب ملا، اور یہ بحث کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا، فواتح الرحموت میں بحر العلوم مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے فاضل آدمی تھے، انہوں نے اشاعرہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اجتہاد نہیں تھا، اور پھر لکھا ہے انہوں نے کہ جمہور امت کے نزدیک یہ جائز ہے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں بھی اجتہاد کرتے تھے۔ اور ہمارے احناف کا یہ موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی معاملے میں وحی کا انتظار کرتے تھے، اور اگر وحی نہیں آتی تھی تو پھر اجتہاد فرماتے تھے۔
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اگر برقرار رکھا جاتا تھا تو وہ قرآن پاک کی نص قطعی کی طرح ہوتا تھا، یعنی اسے اللہ ہی کا حکم مانا جاتا تھا۔ اور احناف کے نزدیک یہ بھی ہے، اور بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فوات الرحموت میں لکھتے ہیں کہ احناف کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہاد میں خطا کا وقوع ہونا بھی درست ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا ہو اور وہ اجتہادی طور پر خطا ہو گئی ہو، مگر فرق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں اگر خطا ہوئی ہے تو اللہ نے اس پہ وحی نازل فرما دی اور آپ کی خطائے اجتہادی کو باقی رہنے نہیں دیا۔ ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اجتہاد کرتا ہے، دونوں سے اگر خطا ہو جائے تو فرق یہ ہے کہ یہ مجتہد جو امتی ہے، خواہ وہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہم ہی کیوں نہ ہو، اس درجے کے مجتہد بھی ہوں، اگر ان سے خطا ہو جائے اجتہادی طور پہ تو اللہ کی طرف سے کوئی وحی ان پر نہیں آتی کہ یہ فیصلہ یوں نہیں یوں کرنا تھا، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی ہوں اگر ان سے اجتہادی طور پر خطا ہوگی تو ضرور ان پر وحی آ جائے گی کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، صاحب اس فیصلے کو ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد کو اگر خطا جو اس میں ہوئی ہے باقی رہنے دیا جاتا تو امت کے لیے تو وہ سنت بن جاتی، امت کو اس سے کیا بحث تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فلاں اجتہاد اس میں خطا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لوگوں نے تو سنت سمجھ کے عمل کرنا تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اجتہاد کیے ہیں اگر ان میں کبھی خطا ہوئی بھی ہے تو اس پر قائم نہیں رہنے دیا گیا۔ تفصیلی بات تو پھر آئے گی، آپ سر دست ایک حدیث دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کے متعلق ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کے دروازے پر لوگوں کے جھگڑنے کی آواز سنی، کچھ لوگ فیصلہ کروانے کے لیے حاضر ہوئے تھے اور آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور فرمایا، دیکھو انما انا بشر، میں انسان ہی ہوں، میں تو بشر ہی ہوں، اور میرے پاس دو فریق آتے ہیں، اور شاید تم میں سے کوئی شخص اپنے دعوے کو زیادہ چرب زبانی سے پیش کرے، زیادہ بولنے والا ہو، زیادہ اچھی طرح اپنے دلائل کو واضح کر سکے، اور میں اسے سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، اور جس شخص کے لیے میں کسی مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ فیصلہ صرف اس وجہ سے ہو جائے کہ اس نے اپنی چرب زبانی سے مجھے قائل کر لیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا مقصد ہے کہ اس سے اپنی چرب زبانی سے زیادہ بول کے مجھے قائل کر لیا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا فریق اگرچہ حق میں تھا وہ مجھے قائل نہیں کر سکا، نہیں زیادہ بیچارے کو بولنا آتا تھا، تو اگر میں نے اس پہلے فریق کو کوئی چیز دے دی جو حقیقت میں اس کی نہیں تھی تو وہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا مجھ سے لے رہا ہے، اس کا دل چاہے تو جہنم مجھ سے خرید لے اور دل چاہے تو چھوڑ دے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا، غالباً عمر بن العاص تھے یا سعد رضی اللہ عنہ تھے، بہرحال، اور یہودی نے کہا یہ زمین میری ہے، اور یہ صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا میری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قسم کے متعلق فرمایا کہ قسم کھانی پڑے گی تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو قسم کھا کے میری زمین مار لے گا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ٹکڑا مجھ سے لے لے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی قسم جھوٹی ہے اور میں اس پہ فیصلہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ فتویٰ تو ظاہر پہ ہی دیا جا سکتا ہے نا، جب اور کوئی گواہی ہی نہیں ہے، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے زمین کس کی ہے کس کی نہیں ہے، دو آدمی آتے ہیں تو اب گواہی کس چیز کی ہوگی؟ قسم پہ جب نوبت پہنچے گی تو کوئی جھوٹی قسم اگر کھا لیتا ہے تو قاضی کو فیصلہ کرنا پڑے گا، وہ بھی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے، اور علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے
بخاری کی شرح میں اس حدیث کی ضمن میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد سے فیصلہ کرتے تھے، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ محققین کا قول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد سے فیصلے فرماتے تھے۔ اور امیر المومنین حدیث میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح پر جب آئے ہیں فتح الباری میں، تو انہوں نے صاف صاف لکھا ہے فتح الباری کی غالباً 13ویں جلد میں یہ مل جائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن معاملات میں بالکل وحی نازل نہیں ہوتی تھی آپ ان میں اجتہاد سے فیصلہ کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد سے فیصلہ نہیں فرماتے تھے، تو یہ جو حدیث ہے یہ واضح ترین دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد پر فیصلے فرماتے تھے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ بسا اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد جو ہوتا تھا وہ اصل واقعے کے خلاف ہوتا تھا، اور جب اصل واقعے کے خلاف ہوتا تھا یعنی صحیح اجتہاد نہیں ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لم یقر برقرار نہیں رکھے جاتے تھے لثبوت عصمت ہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ثابت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، تو اجتہادی خطا کا ہونا یہ منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ اجتہادی طور پر اگر کوئی خطا ہو جائے تو یہ نبوت کے منصب کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہاں جو لفظ آیا ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو ڈگمگا دیا، تو یہ ڈگمگانا جو تھا، پھسل جانا جو تھا، اس لفظ کے استعمال سے معلوم ہو گیا کہ ان کا قصد اور ارادہ اس میں شامل نہیں تھا، ان کا دخل اس میں شامل نہیں تھا، تو یہ ان کا ڈگمگانا جو تھا ان کی نبوت کے شان کے منافی نہیں۔ تشریح اس کی انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ فَأَخْرَجَهُمَا، سو ان دونوں کو نکالا، خرجا نکلا، اور خروجن اس کے معنی ہیں کہ کسی کو اپنی اصل حالت سے نکال دینا، اصل حالت کو ظاہر کر دینا، خواہ وہ کوئی مکان ہو، خواہ وہ کوئی رہائشی جگہ ہو، خواہ وہ کوئی شہر ہو یا کپڑے ہوں یا انسان کی کچھ اندر کی حالتیں ایسی ہوں ان کی وجہ سے وہ نکلے، جس طرح بھی ہو کسی چیز کو نکال دینا، ظاہر کر دینا، خرجا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ مصر سے وہ نکلے ہیں، اور اللہ نے فرمایا فخرج منها خائفا يترقب، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ڈرتے ڈرتے نکل کھڑے ہوئے کہ دیکھو اب اس قتل کے بعد کیا ہوتا ہے۔ شیطان کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہاں پر یہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ تو تکبر کی حالت اختیار کرے اور تو تکبر کرے، فخرج، نکل یہاں سے، نکل جاؤ یہاں سے۔ تو ایک جگہ سے نکالنا یہ اس معنی میں بھی آتا ہے، اور قرآن پاک میں یہی لفظ ان کے لیے پھلوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وما تخرج من ثمرۃ من اکمامها، اور جو پھل اپنے گابھوں سے نکلتے ہیں، پھل جو ہوتا ہے وہ اپنے گابھے سے جب جدا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ کو علم ہے۔ جہنم کے متعلق بھی آیا کہ جہنمی لوگ وہ یہ کہیں گے کہ فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، فرشتوں آج کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ اس جہنم سے خروج ہو جائے، نکل جائیں اس جہنم سے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد میں تشریف لے گئے ہیں تو اللہ تعالی نے خرج کا لفظ وہاں بھی استعمال فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اخرجک ربک من بیتک، اللہ تعالی نے آپ کو آپ کے گھر سے نکالا تھا بالحق، سچائی کے ساتھ، یعنی آپ سچے تھے گھر سے نکلنے میں۔ یہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ سچائی کے ساتھ نکلے تھے۔ یہ بیتک کا لفظ کیوں استعمال فرمایا ہے کہ احد کے میدان میں، بدر کے متعلق بھی ہے احد کے، لیکن یہ آیت تو خیر بدر کے متعلق ہے۔ سورہ آل عمران میں ایسے الفاظ آئے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے تو وہاں پہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے اسلحہ پہن کے نکلے تھے اور اللہ نے اس گھر کے متعلق فرمایا ہے کہ آپ اپنے گھر سے تشریف لے گئے تھے. تو اللہ کا قرآن میں اس گھر کا ذکر کرنا یہ اس گھر کے لیے شرف اور عزت کی بات ہے، اور وہ وہی گھر ہے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہتی تھیں، اور وہ وہی گھر ہے جہاں پہ ان کے والد حضرت ابو بکر، ان کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قریبی عزیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب حضرات نہیں تدفین ہوئی ہے ان کی. اللہ نے اس گھر کا تذکرہ فرمایا. نامہ اعمال ہیں جو انسان کرتا ہے، اس نامہ عمل کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم کیا کریں گے قیامت کے دن وہ کتاب نخرج ہم نکالیں گے اور سامنے رکھ دیں گے. اسی طرح جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا ہے، مثلا روح ہے، روح نکل جاتی ہے نا انسان سے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اخرجوا انفسکم، فرشتے ماریں گے ظالموں کو ان کی موت کے وقت اور کہیں گے اب اپنی جانیں خود نکالو. یہ ظلم اتنی بڑی اتنی بدتر چیز ہے کہ ظالم کی موت بھی ٹھیک واقع نہیں ہوتی، جتنا ظلم دنیا میں مچا رکھا ہوتا ہے اسی حساب سے موت بھی اتنی ہی مشکل ہو جاتی. یہ جو بعض ظالم ہوتے ہیں نا کہ اچانک مر گئے، اس اچانک مرنے میں بھی خدا کی طرف سے تباہی ہوتی ہے. اگر بیمار ہوتے تو کچھ گناہ جڑ جاتے، بیمار ہوتے تو شاید توبہ کی توفیق ہو جاتی، بیمار ہوتا تو شاید یہ ہو جاتا کہ جن پہ ظلم کیا تھا آخری وقت میں ہوش آ جاتا، ان کو بلا کے ان سے اپنی کچھ خطائیں معاف کرتا، کچھ حقوق العباد کا ذکر کرتا، کچھ معافی تلافی ہوتی، معافی مانگ لیتا. وہ اچانک موت اس شخص پر آ جاتی ہے، اللہ کو یہ بھی منظور نہیں ہوتا، اللہ یہ بھی توفیق نہیں دیتا کہ مرنے سے پہلے توبہ ہی کر لے. ظالموں کو ایسے خدا ایک دم سے پکڑ لیتا ہے، بے سان و گمان موت واقع ہو جاتی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اچانک مر جانے سے. تو جن ظالموں کو اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ موت آ گئی، اسے تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے صاحب. اللہ نے توبہ کی توفیق اس سے سلب کر لی اور اللہ نے توبہ کی توفیق بھی اس شخص سے چھین لی. اتنا بڑا ظالم تھا. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے دل کا دورہ پڑ گیا اور ظالم آدمی مر گیا. بارہا ایسے ہوتا ہے کہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، پھٹ گیا اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ایسے ظالموں کو اللہ کی طرف سے یہ تھوڑی لعنت ہے کہ توبہ کی بھی توفیق نہ دی جائے. اسی لیے اور جو ظالم جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھسٹ گھسٹ کے ایڑیاں رگڑ کے مرتے ہیں، فرشتے انہیں مارتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانوں کو. یہ اخرجو کا لفظ جو ہے کہ نکالو، قرآن پاک میں ایک جگہ بڑے عجیب معنی میں استعمال ہوا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جو گناہ کرتی تھی، جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ اخرجوا آل لوط من قریتکم، یہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے جو ماننے والے ہیں نا، ان کو نکال دو اپنی بستی سے. کیوں؟ انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں. دیکھا آپ نے، جب کوئی قوم تباہی کی طرف چل رہی ہوتی ہے یا تباہ ہو چکی ہوتی ہے تو اس کے ہاں صفات معائب بن جاتے ہیں، اچھی باتیں برائی بن جاتی ہے. پاک رہنا، صاف رہنا یہ اچھائی تھی. یہ اچھائی حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں کافروں کی نظر میں عیب بن گئی اور ان کا نکالو اس کو، یہ تو پاک رہنا چاہتا ہے. مطلب یہ کہ ہم ناپاک رہیں گے، گندے رہیں گے، ہمیں پاک نہیں ہونا. الیاذ باللہ. یہی حالت ٹھیک اب ہمارے معاشرے کی ہے کہ جہاں کوئی ایماندار آدمی کسی محکمے میں آ گیا، محکمے والے کہتے ہیں اس کی ٹرانسفر کرواؤ، ہم سب نے تو رشوت کھانی ہے، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں لیتا.
جب کوئی ایسا آدمی آ گیا جو سچ بولے، خاندان کہتا ہے اس کی زبان بہت خراب ہو گئی، اس کو کہیں الگ کرو، اس کا بائیکاٹ کرو، یعنی ہم سب نے تو جھوٹ بول رہی ہیں، یہ جھوٹ کیوں نہیں بولتا؟ اخرجوا آل لوط من قریتکم، انہوں نے کہا لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ماننے والوں کو نکال دو اس بستی سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ پاک رہنا چاہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ناپاک ہم رہیں گے آخر دم تک، اور اس شخص کو نکالو، یہ پاک ہونا اس کا عیب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے خرچ اور خراج کا لفظ بھی قرآن پاک میں استعمال فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ام تسألہم خرجا، کیا تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے معاملے میں خرج کچھ مال مانگتے ہیں؟ تخریج ہے، اصل میں تخریج تفعیل کے وزن پہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز زمین سے پیداوار جو نکلتی ہے، حیوانات کی اوجڑی میں سے جو کچھ برآمد ہوتا ہے اسے بھی تخریج کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیزیں جو وصول کی جاتی ہیں انہیں بھی تخریج کہا جاتا ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم سے وصول کرنا چاہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال کے معاملے میں؟ ام تسألہم خرجا، کیا تم سے قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے مال مانگتے ہیں؟ ہرگز نہیں مانگتے۔ فخراج ربک خیر، تمہارے پروردگار کا مال بہت اچھا ہے۔ یہ تفسیر ہے، اس کی ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم مان لو، یہ تم سے کچھ مال تو نہیں مانگتے، اور اللہ نے جو ان کے لیے مال و دولت رکھا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور خراج کا لفظ اسی سے بنا ہے۔ خراج اور عشر کے احکامات جو ہیں، خراجی زمینیں اور عشری زمینیں، یہ سب ایک ہی لفظ ہے، اور اللہ تعالی نے اسی لیے جانوروں کے متعلق بھی لفظ استعمال فرمایا ہے، اور وہ انسان جو خارجی ہیں ان کے متعلق بھی ایسے الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں حدیث میں۔ خارجی جو ہوتا ہے وہ شخص ہے جو اپنی انسانیت کی صفات سے نکل جائے۔ اگر یہ کسی اعلی مرتبے کی طرف فرض کر لیجئے، خارجی کا لفظ جو ہے فرض کر لیجئے کسی اعلی مرتبے کی طرف ہو، تو انسانی صفات سے نکل جانا مدح کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ انسان تو انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہو گیا، آسمان پہ پہنچ گیا۔ اور جب وہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے تو اسے بھی خارجی کہا جاتا ہے۔ یہ خارجی جو تھے سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور یہ خارجی مستقل ایک فرقہ تھا، اور خارجی نے اسی لیے کہتے تھے کہ یہ باغی ہو گئے تھے، اور اس لیے بھی کہتے تھے کہ انہوں نے اسلام کی حقیقی تعلیمات سے خروج کر لیا تھا، اور سب کو کافر بتلانے لگے تھے علیہ باللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو، اور خاص طور پہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تو یہ کافر کہتے تھے۔ اس لیے ان خارجیوں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑی سختی کی، اور ان سے وہ لڑے، کیونکہ یہ کہتے تھے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، ہم قرآن کے عاشق ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے باطل پہ ان کے ہونے کی وجہ سے انہیں قتل بھی کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں پوری ہوئی۔ آپ نے فرمایا علی، مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی، جس طرح قرآن کے نازل ہونے پہ لوگوں نے مجھ سے جنگ کی ہے اور میں ان سے لڑا ہوں، اسی طرح کوئی وقت ایسا آئے گا جب قرآن کی غلط تفسیر بیان کی جائے گی، تو جو ایسے لوگ ہوں گے وہ تمہارے مخالف ہوں گے، اور تمہیں ان کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا تھا۔ خارجی اس لیے کہتے تھے کہ وہ اسلام کی حقیقی تعلیمات سے نکل گئے تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَأَخْرَجَهُمَا، ان دونوں کو نکالا شیطان نے، مما کانا فی، وہ دونوں جس آرام میں تھے، جنت میں یا جس آرام میں تھے، انہیں وہاں سے اس نے نکلوایا۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یہ الفاظ سارے اس سے پہلے گزر چکے ہیں، نیا لفظ یہ آیا ہے یہاں پر کہ قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے یہ کہا کہ اتر جاؤ۔ حبوت
حبوط کا لفظ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے یہاں پر، اور حبوط کے معنی کسی چیز کے بے اختیاری کی حالت میں نیچے اتر آنے کی ہے۔ کوئی بھی چیز اپنے اختیار کے بغیر کسی دباؤ، جبر، قہر کے تحت جب اترتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا حبوط ہو گیا۔ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جو حبوط ہے، حبوط میں اپنا اختیار نہیں پایا جاتا بلکہ بے اختیاری پائی جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ نیچے اترنا جو ہے نا اس میں عزت کا پہلو بھی نہیں آتا۔ تو حبوط اللہ نے ارشاد فرمایا ہے پتھروں کے معاملے میں، پتھر بھی جو ہوتا ہے اوپر سے گرتا ہے، زلزلے کی وجہ سے گرتا ہے، ہوا کے دباؤ کی وجہ سے گرتا ہے، کسی بھی وجہ سے گرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے اختیار کے بغیر گر جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اور کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ گرتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے، گر پڑتے ہیں۔ یہاں بھی لفظ حبوط ہے، یعنی اللہ نے جس مقام پہ انہیں رکھا تھا ان کی لغزش کے بعد اللہ نے فرمایا یہاں سے اتر جاؤ، تو وہ جو چیز جنت میں یا وہ حق تعالی شانہ کے ہاں جو حاصل تھی اس سے ان کا درجہ کم ہو گیا، کہا گیا کہ اس جگہ سے نکل کے زمین میں تم لوگ چلے جاؤ۔ شیطان کے متعلق بھی ہے، اللہ تعالی نے فرمایا فاہبط منہا، ہم نے اس سے کہا کہ تو نکل جا اس جنت سے، شیطان کو کہا یا وہاں سے عالم بالا سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، یہ تیرے شایان شان ہی نہیں، تیرے لائق ہی نہیں ہے یہ کہ تیری ایسی ہستی نہیں ہے کہ تو بہشت میں رہ کر یا عالم بالا میں رہ کے تکبر کرے، غرور کرے۔ یہودیوں کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا کہ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، اور جو تم مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہودیوں کو کوئی عزت دے دی تھی کہ جو تم مانگو گے تمہیں ہم دے دیں گے، بلکہ آگے پوری آیت دیکھیے اللہ نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت ڈال دی خدا نے اور محتاج اللہ نے یہودیوں کر دیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب ان یہودیوں پر نازل ہوا۔ جب اللہ کی نافرمانی انہوں نے کی تو اللہ نے ان پہ یہ ذلت اور عذاب نازل کر دی۔ اس لیے عربوں کا محاورہ ہے کہ حبط المرض لحم العلیل، بیماری نے کیا کیا، حبطا، گرا دیا، کم کر دیا، لحم العلیل، بیمار آدمی کا گوشت بیماری نے کم کر دیا، لاغر کر دیا۔ حبیط، وہ اونٹ جس اونٹ کو ناقص غذا دیتا ہے مالک، یا اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے وہ بیچارہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے کمزوری کی حالت، غیر اختیاری اترنے کی حالت، اس پہ حبوط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا، ہم نے کہا اچھا تم اس طرح کرو، اتر جاؤ تم آدم اور تمہاری بیوی علیہ الصلوۃ والسلام، تم دونوں زمین میں چلے جاؤ۔ یعنی وہاں پر اگر 100 نمبر تھے تو اب ایک درجہ ان کا کم کر دیا، اس لیے حبوط کا لفظ استعمال فرمایا بعضکم، اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، اور پھر کیا ہوگا اس کے بعد بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی تم میں آپس میں محبت تعلق نہیں ہے بلکہ دشمنی ہے، تم اتر جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ جو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا عدو کا لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا اور باہمی ہم آہنگی نہ ہونا۔ کوئی آدمی حد سے بڑھ جائے، کوئی چیز حد سے بڑھ جائے تو اس معاملے میں استعمال ہوتا ہے، اور دلوں کی کیفیات جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاپ کی نہ رہیں تو معاد یا عداوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ کیا ہوا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ دلی طور پر خوش نہیں ہے، عداوت ہے۔ قصد اور ارادے سے دشمنی کرنا اس معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا جعلنا لکل نبی، اور ہم نے ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عدوا من المجرمین، گناہ گاروں کی ایک جماعت ایسی ہے جسے ہم نے دشمن بنا دیا، وہ دشمنی کرتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے کہ جان بوجھ کے گناہ گار کافر جو ہیں وہ دشمنی کرتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک جگہ فرمایا عدوا شیاطین الانس والجن،
شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کی دشمنی ہوتی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اور کبھی اللہ تعالی نے اس عدو کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے ایسی دشمنی پر بھی جس میں کوئی قصد اور ارادہ نہیں ہوتا، اور بغیر قصد اور ارادے کے کسی کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بت تھے نا، تو اللہ کی توحید ان میں اتنی راسخ تھی، اتنی پکی تھی، اتنی پختہ تھی خدا کی کہ وہ اللہ کے ان دشمنوں کو، بتوں کو دیکھ کر ان کی طبیعت پہ بوجھ پڑتا تھا. تو انہوں نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے پروردگار کے کہ وہ میرا دوست ہے، باقی یہ بت سارے میرے دشمن. اب بتوں میں کوئی ارادہ تو نہیں تھا، قصد تو نہیں تھا، لیکن ان کو دیکھ کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بوجھ محسوس ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے یہ کہا. اسی سے اعتداء کا لفظ بنا ہے، اور اعتداء کا مطلب یہ ہے کہ اپنے حق سے بڑھ کر بات کرنا، اپنے حق سے تجاوز کرنا. بہت سے مرد طلاق دیتے ہیں ایک، پھر جب عدت پوری ہونے کے قریب آ جائے کہ وہ نکاح ٹوٹ جائے گا پھر رجوع کر لیتے ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو بٹھا دیتے ہیں ماں باپ کے گھر، اور نہ اسے طلاق دیتے ہیں کہ وہ دوسرا نکاح کرے، اور نہ ہی اسے اپنے گھر میں لا کے بساتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں باقی نہ رکھنا چاہیے لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم کیا کرو، ان کے حق سے بڑھ کر ان پر ظلم کرو، یعنی حقوق ان کے پورے نہ کرو اور ظلم کرو، ان پر زیادتی کرو. ان کا جو حق بنتا ہے وہ انہیں دو. ایسے نہیں ہے کہ تم انہیں روکے رکھو تاکہ تم ان پر زیادتیاں کرتے رہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے گھر بٹھانے کا جو تانا ہے نا، یہ اتنا سستا نہیں ہے. بہت سے اعمال آدمی کے برباد ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یا تو اسے اپنے گھر میں بساؤ، اور اگر نہیں بسنے کی صورت تو اسے طلاق دے دو، بات ختم ہو گئی. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا، اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو. اسی لیے یہ یہودی تھے جو ایسی زیادتیاں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی تھی، یعنی اللہ نے ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار کو منع کیا تھا، انہوں نے زیادتی یہ کی کہ مچھلیاں روک لیتے تھے اور اتوار کے دن شکار کر دیتے تھے. تو اللہ تعالی نے اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اعتداء، ظلم کرنا، زیادتی کرنا یہ غلط بات ہے. پھر قرآن پاک نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالی نے کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور جو تم پر زیادتی کرے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ، اس پر زیادتی کرو بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اتنی جتنی اس نے تم پر کی. اس کا ترجمہ تو اردو میں یوں ہی کرتے ہیں، لیکن اصل میں کیا معنی ہے؟ اصل مراد یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کی ابتدا انہوں نے کی ہے، اور ان سے بدلہ لینے میں تم حد سے تجاوز نہ کرنا، بلکہ جس طرح انہوں نے ظلم کیا ہے تم ویسے ہی انہیں جواب دو. اور اللہ نے فرمایا پھر دیکھو اپنی طرف سے زیادتی نہ کرنا، یعنی اس ظلم سے بڑھ کر اگر تم ظلم کرو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے، یہ نہیں ہے. اسی لیے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور لوگوں ایک دوسرے سے گناہ اور ظلم کی باتوں میں تعاون مت کرو. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، پہلے فرمایا ہے کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے پہ تعاون کرو، اور ظلم اور زیادتی کی چیزوں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم سب کے سب کیا ہو، ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے کیا ہے، زمین مستقر ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے مستقر کا لفظ ارشاد فرمایا ہے. مستقر کا مطلب وہ جگہ جہاں پر کچھ دیر کے لیے رکنا ہو جائے، وہ جگہ جہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا ہو جائے. قرّ فی مکان ہی، محاورے میں بولتے ہیں کہ فلاں آدمی قرّ فی مکان ہی، اپنی جگہ جم کر ٹھہر گیا. اور اصل میں یہ لفظ بنا ہے قرّن سے. ہر اور قر دو لفظ ہیں جو ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں.
کر کہتے ہیں سردی کو، کیونکہ سردی میں انسان ایک جگہ جم کے بیٹھ جاتا ہے، ٹھٹھرتا ہے، باہر نہیں نکلتا، تو سردیوں میں چہل پہل کم ہو جاتی ہے، آمد و رفت کم ہو جاتی ہے. سردی خود سکون کو چاہتی ہے، اس لیے سردی کو کر بولتے ہیں، اور ہر عربی کو بولتے ہیں، عربی میں ہر گرمی کو بولتے ہیں. ہر کے معنی گرمی وہ حرکت کو چاہتی ہے، اور اسی کر سے آگے لفظ بنے ہیں. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اللہ نے فرمایا بس اب اپنے گھروں میں چپکی رہو، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے نا، تو آپ نے اپنی بیویوں سے فرما دیا کہ بس اب تمہارے لیے گھر کافی ہیں. لفظ یہ آئے ہیں کہ اپنی چٹائیوں پہ بیٹھی رہنا، مراد یہ تھی کہ نہ نکلنا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھیں، اور اگلے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب حج کا موقع آیا تو بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات حج کے لیے گئیں. انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بھی کہا، انہوں نے کہا میں اب کہیں نہیں جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ہم سب سے ہی کہہ دیا تھا کہ اب گھر سے چپکی رہنا، گھر میں بیٹھی رہنا، بس میں کہیں نہیں نکلوں گی. پھر وہ کہیں نہیں گئی. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. اور باقی جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ گئی ہیں، وہ کہتی تھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بالکل گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، مطلب یہ تھا کہ بس اب وفات کی طرف اشارہ تھا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں، اپنے گھروں میں بیٹھی رہنا، یہ مراد تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. دونوں ہی باتیں درست تھی. اسی طرح اللہ تعالی نے قرار، ٹھہرنے کی جگہ زمین کو قرار دیا ہے. جعل لکم الارض قرارا، اللہ نے زمین کو بنایا ہے کیا؟ ٹھہرنے کی جگہ. ذات قرار و معین، فرمایا جو رہنے کے لائق جگہ اور جہاں صاف پاک پانی ہو. جہنم کے متعلق فرمایا بئس القرار، کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ ٹھہرنے کا. اسی طرح عرب یوم النحر کہتے تھے قربانی کا دن. 10 ذی الحج کو حج کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یوم القر آ جاتا تھا. یوم القر بھی پڑھا گیا اور یوم القر بھی پڑھا گیا ہے، کیونکہ اس دن کیا کرتے تھے، حاجی حج کرنے کے بعد مینا میں ٹھہر جاتے ہیں نا، تو یوم القر قرار کا دن، استقر فلان، فلاں آدمی نے قرار پکڑا، ایک جگہ ٹھہر گیا. اور مستقر وہ جگہ جہاں عارضی طور پر ٹھہرنا ہو. دیکھا آپ نے یہاں اللہ نے فرمایا مستقر وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور زمین تمہارے لیے کیا ہے؟ عارضی طور پر ٹھہرنے کی جگہ ہے. واپس یہیں تم نے آنا ہے، یا اس جنت میں یا جہنم میں. اقرار، کسی چیز کو پابند کر دینا، ٹھہرا دینا. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ نے فرمایا ہم ٹھہرا دیتے ہیں اس حالت کو جس کے بعد ہم نے کسی بچے کو دنیا میں لانا ہوتا ہے، پھر وہ حالت برقرار ہو جاتی ہے، قرار پکڑ جاتی ہے. اس لیے مستقر کا مطلب عارضی طور پر ٹھہرنا. قرۃ العین، آنکھوں کی ٹھنڈک. محاورہ عرب بولتے ہیں کہ اسخن اللہ عینہ، اللہ اس کے آنسوؤں کو گرم کرے. اور کہتے ہیں قرۃ عینہ، اللہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے. اس لیے بولتے ہیں آنکھوں کے ٹھنڈا ہونے کے معنی میں کہ خوشی کی وجہ سے جب آنسو نکلتے ہیں انسان کے تو وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور دکھ کی وجہ سے جو آنسو نکلتے ہیں یہ گرم ہوتے ہیں. تو اس لیے کسی کو بد دعا دینی ہو تو عرب کہتے ہیں اسخن اللہ عینہ، اللہ اس کے آنسو گرم کرے، یعنی اس کی آنکھیں جلیں. اور کسی کے حق میں کچھ بات کہنی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے آنسو ٹھنڈے ہو جائیں، یعنی خوشیاں اسے نصیب ہوں. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کی اہلیہ رضی اللہ عنہا لائیں اور ان کا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سے دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ ہماری بیویوں کو، وذریاتنا، اور اللہ ہماری اولادوں کو قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم ان کی طرف سے امن، اطمینان، خوشی کے ساتھ رہیں. اور قارورہ شیشے کو کہتے ہیں، قواریر اس کی جمع ہے.
اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے متعلق فرمایا کہ قواریر من فضہ، شیشے بھی چاندی کے، یعنی ہم انہیں ایسی چیزیں دیں گے، ایسا شیشہ جنت میں دیں گے اپنے بندوں کو جن میں چاندی کو مکس کیا گیا ہوگا، چاندی اس میں رچی بسی ہوئی ہوگی، خوبصورت بہت انتہائی ہوں گی۔ تو مستقر وہ جگہ جہاں پر عارضی طور پر ٹھہرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کیا دیا؟ مستقر۔ ہم نے انہیں کہا کہ زمین میں تم جاؤ اور زمین تمہارا مستقر ہے، یعنی عارضی طور پر تم زمین میں ٹھہرو گے، مستقل نہیں ٹھہرنا۔ مستقل تو ہمارے پاس آنا ہے۔ وہ متاعن، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ متاع، کسی چیز سے فائدہ اٹھانا۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، وہ متاعن وہ متاعن اور کام چلانا ہے۔ مستقل کچھ چیز نہیں ہے، مستقل چیز انسان کے حصے میں فنا ہے، موت ہے، بس اور کیا مستقل ہے۔ فرمایا متاع الہی، اور کام چلانا ہے۔ متو کے معنی عربی میں کسی چیز کا بڑھنا، بلند ہو جانا۔ متاع النہار، دن کیا ہوا؟ چڑھ آیا، سورج چڑھ آیا، دن بلند ہو گیا۔ دعا کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ متاع اللہ بقضا، اللہ مدت تک تمہیں اس چیز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ومتعناہم الہین، اور ایک مدت تک ہم نے اسے باقی رکھا۔ ایک جگہ آیا ہے نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا کل، آپ فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، بہت کم چیز ہے۔ پوری کی پوری دنیا جو فائدہ اٹھانے کی ہے قلیل، بہت تھوڑی۔ حیدرآباد دکن کے نواب صاحب تھے، نظام حیدرآباد، بہت سے نظام تھے، ان میں سے ایک صاحب تھے اور وہ اپنے زمانے کے ایک بزرگ کے پاس گئے اور کہا حضرت آپ کی خانقاہ کے لیے اتنا زمین دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ زمین کتنی ہے؟ اس نے کہا حضرت اتنی ہے۔ فرمایا یہ تو تھوڑی ہے۔ تو نواب صاحب، نظام صاحب بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا شکر ہے حضرت نے زمین لینے کا تو اظہار فرمایا۔ کہنے کہ حضرت اتنی اور دے دیتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی تھوڑی ہے۔ پھر جب 2-4 مرتبہ نواب صاحب نے بڑھائی تو وہ کہتے رہے تھوڑی ہے۔ نواب صاحب سمجھ گئے کہ حضرت کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا نظام صاحب جہاں سے سورج نکلتا ہے، انگور پیش کیا اور فرمایا یہ کھائیے۔ تو بہت میٹھے انگور تھے۔ نظام نے پوچھا کہ حضرت یہ انگور کہاں سے آئے؟ فرمایا یہ افغانستان سے آئے۔ کہاں؟ حیدرآباد دکن، اور کہاں افغانستان کے انگور؟ تو حضرت نے فرمایا انگور کھلا کے کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں جا کے ڈوبتا ہے، اس پوری دنیا میں ایک ہندوستان، اور اس ہندوستان میں ایک حیدرآباد، اور حیدرآباد میں بھی چند بگے، چند کنال زمین۔ اللہ نے اس پوری دنیا کو کہا ہے کہ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا بہت تھوڑی ہے۔ تو نظام صاحب تھوڑی سی دنیا اللہ نے کہی ہے، اس میں سے بھی ہے ہندوستان، پھر حیدرآباد، پھر چند بگے، اس تھوڑی میں سے بھی تھوڑا سا حصہ میں لے لوں، یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ آپ ہی کو مبارک ہو۔ میرا رزق تو وہاں سے آتا ہے جہاں سے سورج طلوع ہو، اور وہاں سے آتا ہے جہاں سورج جا کے ڈوبتا ہے۔ دنیا جو چھوٹی سی چیز ہے، کیا اس سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہہ دیجئے کہ جس چیز کا نام دنیا ہے نا، اس سے فائدہ اٹھانا بہت تھوڑا ہے۔ شاہ صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے کہ کام چلانا ہے۔ اسی لیے متاع وہ چیزیں جو دنیا کی زندگی میں کام چلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے متعلق کہ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا اسباب اور سامان کھولا، یعنی غلے کو، تو غلے کو متاع کیوں کہا؟ اس لیے کہ غلہ بھی کام چلانے کے لیے ہوتا ہے، زندہ رہنے کے لیے ہوتا ہے نا، اس لیے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جن عورتوں کو تم طلاق دو قاعدے اور دستور کے مطابق عدت کے دوران ان کے نان و نفقہ کے تم ذمہ دار ہو، مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، قاعدے کے مطابق انہیں فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ طلاق دے دی بس ختم ہو گئی بات، جب تک عدت پوری نہیں ہوتی شوہر کے ذمے ہے کہ وہ عورت کے جو اخراجات ہیں ان کو برداشت کرے گا۔
اور تمتع وہ حج جس میں عمرے کو ساتھ ملا دیا جاتا ہے. حج تمتع اسی لیے اسے کہتے ہیں کہ انسان اس میں فائدہ اٹھاتا ہے. حج کے ساتھ ساتھ کس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے؟ عمرہ بھی کر لیتا ہے. ایک احرام باندھتا ہے عمرے کے لیے، پھر اس کو کھول کے پھر دوسرا احرام حج کے لیے باندھ دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا متاعن، اور کام چلانا ہے الہین، ایک مدت تک، ایک خاص وقت تک. ہین اس وقت کو کہتے ہیں جس میں کوئی چیز پہنچے یا کسی کو حاصل ہو جائے. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ لفظ کئی جگہ پہ استعمال فرمایا، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے ایک مدت تک انہیں کیا کیا؟ فائدہ دیا اس دنیا سے. پھل کے متعلق فرمایا، سال اور برس کے معنی میں بھی تؤتیو کلھا، اور پھل جو ہیں باغ جو ہے اپنے پھل لاتا ہے کل حین، ہر سال یا ہر مدت پوری ہونے پہ، بے اذن ربہا. لوگوں یہ پھل ایسے ہی نہیں آ جاتے، تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے پھر آتا ہے. حین کا لفظ گھڑی، ساتھ، گھنٹہ، پل، لمحہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ہین تمسون، جب تم صبح کرتے ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد کیا کرو. جب تم شام کرتے ہو وحین تصبحون، اور جب تم صبح کرتے ہو صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو. کبھی کبھی یہ ہین کا لفظ قرآن میں مطلقاً زمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا؟ لم یکن شیئا مذکورا، جب یہ یاد کیے جانے تک کے قابل نہیں تھا. کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان اس نام کا ہے بھی یا نہیں ہے. بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے سرمایہ دار، بڑے بڑے رؤساء، اللہ نے فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، کیا تم پہ ایک وقت ایسا نہیں گزرا جب تم یاد کیے جانے کے بھی قابل نہیں تھے؟ یہ تو پھر ہم نے تمہیں زندگی دی اور تم اس دنیا میں آئے تو بچے تھے، وگرنہ تو تم یاد کیے جانے کے بھی قابل نہیں تھے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم کو کچھ مدت گزرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے وہ سچ تھا. تو ہین کا معنی وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ترجمہ یہ بنا کہ وہ متاعن، اور ہم نے کہہ دیا تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہلیہ محترمہ سے کہ دیکھو کام چلانا ہے الہین، ایک خاص مدت تک، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد تم پھر ہماری طرف آ جاؤ گے. گویا انسانیت کے آغاز میں ہی اللہ نے قیامت کا تصور بھی دے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ دنیا عارضی جگہ ہے جہاں پہ تمہیں بھیجا جا رہا ہے، کوئی مستقل چیز نہیں ہے جہاں دل لگا کے بیٹھ جاؤ. یہ اس کائنات میں انسانی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کے اب اول یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیج رہے ہیں. اس آیت کریمہ کی تشریح انشاءاللہ کل عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.